خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے ہمیں ان باتوں تک رسائی عطا فرمائی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آج تک زندہ ہیں، سارا سال گناہوں میں مبتلا رہنے کے بعد آج ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم نہیں فقط، فرشتے اس کام میں مشغول ہیں، خود جناب السیدہ سلام اللہ علیہ مشغول ہیں، خود امام زمانہ علیہ السلام مشغول ہیں۔ ہم کچھ دنوں کے لیے غافل ہوئے تھے، چند دنوں کے لیے دنیا میں مشغول ہو گئے تھے، دنیاوی کاموں میں، لیکن بند متعال اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ان گناہوں کے باوجود ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس ذکر کو احیاء کریں، اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ مجلس اس میں کیوں آیا ہوں، تاکہ میں خدا کے قریب ہو سکوں۔ اگر ایک بات اچھی آپ کو سننے کو ملے، آپ کی عقل کے مطابق ہو، اسے قبول کیجئے کھلے دل سے، اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ ہے پھر مجلس کا؟ درست نہیں ہے یہ، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگ بغیر تیاری کے اس عظیم نعمت اور اس کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بغیر تیاری کے۔ علماء اس طرح سے نہیں تھے، اولیاء خدا اس طرح سے نہیں ہیں۔ وہ جب بھی ایک نعمت عظمیٰ کا دسترخوان بچھتا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مثلا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے 2 مہینے تیاری کرتے ہیں، ماہ رجب اور ماہ شعبان، روزے رکھتے ہیں، مستحبات انجام دیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بہت عظیم معنوی دسترخوان پہ بیٹھ سکے۔ ماہ رمضان پر علماء نے کہا 2 چلے کاٹنے چاہیے، پہلی رجب سے لے کے 10 شعبان تک، اور پھر 10 شعبان سے لے کے 20 ماہ رمضان تک۔ کیوں؟ 2 چلے اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ گزارے۔ کیوں؟ تاکہ آپ تیار ہو جائیں۔ کس کے لیے؟ ایک شب قدر کے لیے۔ کہتے تیار ہو، تیاری کے بغیر آؤ گے تو بہت تھوڑا لے کے جاؤ گے، تیاری کے ساتھ آؤ گے تو زیادہ لے کر جاؤ گے اس معنوی۔ لیکن چونکہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر برا استعمال ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہمیشہ برا استعمال ہوتا ہے، اکثر اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو تیار نہیں کیا ہوتا۔ ایک چیز کو کیسے آپ اپنے بچے کے ہاتھ کلیشنکوف دیتے ہیں، 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں ماؤزر دیتے ہیں، کوئی اور چیز دیتے ہیں، بندوق کوئی دیتے ہیں، پسٹل دیتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نہ فقط کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لے گا۔ تو یہ جو موبائل ہے یہ اس سے کم نقصان دینے والی چیز ہے۔ ایک گن کے ذریعے سے ممکن ہے کسی شخص کو قتل کر دیا جائے، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اگر ایک چیز، موبائل جیسی چیز کا غلط استعمال کر رہا ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ فقط جسم کو زخمی کرے گا، ممکن ہے ایک شخص کی روح کو گمراہ کر دے اور دوسری سمت لے جائے، یا اپنے آپ کو گمراہ کرے، اپنے خود گمراہی میں مبتلا اور ایک دوسری سمت میں۔ اس کا نقصان شاید زیادہ بڑا ہو، شاید زیادہ بڑا ہو، لیکن وہ بچہ تیار نہیں ہوتا اور پھر بھی اسے آمادہ کرنا چاہیے، بچے کو تیار کرنا چاہیے، پھر دینا چاہیے موبائل بھی، انٹرنیٹ بھی۔ لیکن اگر بچہ تیار نہ ہو اور ہم اس کے ہاتھ میں چیز دے دیں تو پھر وہ نقصان کرے گا، اپنا بھی، اپنے بہن بھائیوں کا بھی، والدین کا بھی، معاشرے کا بھی۔ اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری عادت بن گئی ہے معنوی دسترخوان پہ بغیر آمادگی کے بیٹھنے کی۔ ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ہم نہایت شدت سے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر اہل بیت کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اس پہ ہمیں بغیر تیاری کے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب آ گئے ہیں، اب آ گئے ہیں، آ گئے ہیں تو کیا کریں؟ خداوند متعال سے مانگے، خدایا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، ہماری توجہ نہیں تھی، لیکن اب ہوئی ہے، حاصل ہوئی ہے۔ جس وقت آپ لوگ تھوڑا سا گریہ کریں، خدا کی طرف رغبت پیدا کریں، اس وقت خدا سے مانگیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی والدہ سے مانگیں کہ بی بی میں آپ کے بچے پہ رونے کے لیے 2 آنسو چاہتا ہوں، میں دیر سے آیا ہوں لیکن آ گیا ہوں۔
ہم لوگ چونکہ گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم لوگ بہت سی چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں، ہم نہیں محسوس کر پاتے. جن کی روحیں پاک ہوتی ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں. بہت سے یا بعض علماء ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے ماہ محرم کی پہلی تاریخ آئی ہے؟ ٹی وی پہ اناؤنسمنٹ دیکھ لی، یا چاند دیکھ لیا آپ نے، یا 30 دن پورے ہو گئے ہوئے تھے. ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. مثلا سید ابن طاؤس کے بارے میں کہ پہلی محرم یا کوئی بھی مہینے کی پہلی تاریخ انہیں چاند دیکھنے سے نہیں پتہ چلتی تھی، محسوس کرتے تھے کہ عالم متغیر ہو گیا ہے. عالم قاضی طباطبائی کے بارے میں شب قدر میں محسوس کرتے تھے کہ یہ وہ عام رات نہیں ہے، پورا عالم بدلا ہوا ہے. ہم تو نہیں محسوس کرتے، اس لیے کہ وہ لوگ پاک لوگ تھے، لطافت تھی روح میں، اور ہماری روح میں وہ لطافت نہیں ہے. ورنہ جس مہینے میں ہم آ چکے ہیں اس مہینے کی حقیقت اور اس دن کی جس دن میں ہم موجود ہیں یہ ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا کے پاس آیا اور مولا سے آگے کہتا ہے مولا کب تک غم منائیں گے، کب تک گریہ کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے نا. مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے جواب دیا حدیث کے مطابق، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مولا نے کہا جیسے ہی پہلی کا چاند طلوع ہوتا ہے ایک فرشتہ امام حسین کا کرتا آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دیتا ہے، وہ جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، جس میں جگہ جگہ خون لگا. کبھی ہم نے محسوس کیا کہ یہ عالم بدل گیا ہے؟ وہی پچھلے دن کی طرح کا دن نہیں ہے، یہ بدلا ہوا دن ہے. ہمیں بھی بدلنا چاہیے، ہمیں بھی بدلنا چاہیے. تو میری گزارش ہے جوانوں سے خصوصاً کہ مجلس میں آنے کے آداب کی رعایت کریں. ہم آداب کی رعایت کریں گے ممکن ہے ہم بدل جائیں. مثلاً باوضو آئیے، باوضو آئیے. یہ تمام مجالس جن کا ہم انعقاد کرتے ہیں، ان تمام مجالس میں ہم سب ایک دوسرے پہ مؤثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ درود پڑھنا، میرا اگر میں خلوص سے مجلس پڑھوں تو اس سب کا اثر ہے ایک دوسرے پر، بغیر اثر کے نہیں ہے. اگر میں خلوص سے مجلس نہیں پڑھوں اس کا ایک اور اثر ہوگا. اگر آپ خلوص سے نہ سنیں ایک اور اثر ہوگا. اگر باوضو بیٹھیں گے ایک اور اثر ہوگا، بے وضو بیٹھیں گے ایک اور اثر ہوگا. ایران میں 9 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، غالباً ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب مصائب پڑھنے میں بہرحال انہوں نے مصائب پڑھے اور معروف تھے، اچھا پڑھا کرتے تھے، ذکر اچھا کرتے تھے، کیا لیکن گریہ نہیں ہوا. ایک ولی خدا کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے کتنی بار ہم نے کہا ہے کہ مجلس میں بغیر غسل کے نہ آیا کرو، اگر غسل واجب تھا تو وہ انجام دو پھر مجلس میں آؤ. اس ایک شخص کا اثر یہ تھا کہ باقی سارے گریہ نہ کر سکیں. ہم بھی اگر خلوص سے یہاں بیٹھیں گے، خلوص سے ذکر کریں گے تو شاید ایک ایسی مجلس ہو جس کی طرف وہ نگاہ کریں، ایک ایسی مجلس ہو جو انہیں اچھی لگے. اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. شاید وہ نگاہ کریں لیکن آئیں نہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مجلس ہو انشاءاللہ خدا ہمارے ہاتھ سے لے لے، ایسی مجلس ہو جس میں خود تشریف لائیں. ایک عالم دین خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں آپ کون سی مجلس پہ اپنی نگاہ کرتی ہیں، نظر کرتی ہیں؟ بیوی نے کہا سب پر. اس نے کہا نہیں کوئی خاص مجلس؟ کہا نہیں سب پر. کہا اچھا آپ خود کس مجلس میں جاتی ہیں؟ کہا فلاں جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں جاتی ہوں. یہ صاحب ڈھونڈ کر اس جگہ پر پہنچ گئے. کیا دیکھا؟ چھوٹی سی جھونپڑی نما گھر ہے، زمین والا فرش ہے، چند بوڑھی خواتین جمع ہیں اور ایک مولانا کا انتظار کر رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے مولانا صاحب نہیں آ رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں، میں مولانا ہوں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں میں مجلس پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ مجلس پڑھیں.
انہوں نے مجلس پڑھی، 10 دن مجلس پڑھتے رہے. 10 دنوں کے بعد یہ جانے لگے تو اس خاتون نے روکا، کہا رکیے، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ کو دینا چاہتی ہوں. اور میں پیسے نہیں لوں گا اس مجلس سے. اس عورت نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے سارا سال، وہ غریب عورت، میں نے سارا سال پیسے جمع کیے تھے آپ کو دینے کے لیے، یہ تو آپ کو لینے ہوں گے. اس نے کہا ایک شرط ہے، ایک شرط قبول کر لوں. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اجازت دیں اگلے سال پھر میں پڑھوں. اس نے قبول کر لیا، ہاں اگلے سال میں آپ پڑھیں پھر سے. ان مولانا نے کہا کہ اچھا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب میں مصائب پڑھتا تھا آپ لوگ گریہ کرتے تھے لیکن ایک خاتون کا گریہ نہیں رکتا تھا، وہ کون سی خاتون ہے؟ کہا خواب میں تمہیں بتایا نہیں تھا بی بی نے کہ وہ کس مجلس میں جاتی ہے. خلوص نکل آنا چاہیے ہماری اس مجلس کو اور ان مجالس کو. ایک خاص سٹائل سے بیٹھے ایک دوسرے کو عزا سنائیں، مصائب سنائیں، گریہ کریں، ماتم کریں. اس طرح سے مجلس ہونی چاہیے، عزا ہمارے وجود سے چھلکتا ہو. آپ آفس جائیں تب بھی لوگوں کو پتہ چلے یار یہ عزادار آیا ہے، یہ غمگین ہے. آپ بازار میں ہوں تب بھی ایسا نہ ہو مجلس میں بیٹھ کے رو رہے تھے، مجلس سے نکل کے کہہ کے لگا رہے تھے، یہ کون سی عزا ہوئی. بہرحال ہم لوگ عام لوگ بعض اوقات بھول جاتے ہیں، ہماری اتنی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوتی. خدا ہماری مدد کرے انشاءاللہ. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. آقا میرا موضوع بیان کر رہے تھے امامت امام زمان علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں. میں کوشش کروں گا کہ روزانہ تقریر میں کسی نہ کسی جگہ وہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں. لیکن میں اگر شروع سے شروع کروں اور آخر تک صرف آپ کو ذمہ داریاں گنواتا چلا جاؤں آپ بھی تنگ پڑ جائیں گے کہ مولانا یہ سارا کچھ. بہرحال کوشش کروں گا. مولا سے دعا ہے، مولا سے میری التماس ہے، درخواست ہے، دعا ہے، ہماری مدد کریں انشاءاللہ. وہ باتیں ہم لوگ کریں جس سے مولا خود راضی ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں کوشش کروں گا پہلے اکٹھا سائملٹینیسلی اکٹھا ایک ہی وقت میں امامت سے متعلق بھی گفتگو کروں اور امام زمان علیہ السلام سے متعلق بھی گفتگو کروں. ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے یہ امامت کیا چیز ہے. کیا ایک خدائی نظام ہے یا لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے؟ کیا اسے ہم نے بنایا ہے یا نہیں اسے خدا نے بنایا ہے؟ اگر خدا نے بنایا ہے تو اسے کیسا بنایا ہے؟ اور جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے تو ممکن ہے ہمیں آسانی میسر ہو، آسانی محسوس ہو اس امامت کے تقاضے پورے کرنے میں. پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو شاید زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں. لیکن یہ جان لیجیے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھی اور انہیں انجام نہیں دیا تو بہت سختی سے گزریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسان چیز ہے. فیوریٹزم کا قانون خداوند متعال کے پاس نہیں ہے. فیوریٹزم کا قانون یہ تو یہودیوں کو ذہن میں تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں. ایسا کوئی مسلمان فرقہ نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے جو یہ سمجھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہوں. اگر میں اچھا کروں تب بھی اچھا لگوں گا، برا کروں تب بھی اچھا لگوں گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں. دیکھیں تمام تر انبیاء ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے. میں اگر 10 دن مسلسل آپ لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا رہوں اور اپنی ذمہ داریاں بتاتا رہوں تب بھی ایک ہی جملہ ہوگا جس میں مقصد ختم ہو جائے گا. ایک مقصد ہے ہم سب انسانوں کا، مسلمان جتنے ہیں بلکہ سب انسان، ایک مقصد ہونا چاہیے ان کی زندگی کا. وہ کیا ہے؟ وہ خدا تک پہنچنا، توحید، حقیقی موحد بننا، حقیقی توحید تک پہنچنا، توحید خالص تک پہنچنا. اس توحید تک نہیں جس میں شرک بھی ہو،
ایسی توحید ہمارا مقصد حیات نہیں ہے جس میں شرک بھی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا خدا نے؟ کہا وَمَا أَكْثَرُهُمْ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے رسول آپ اگر بہت زیادہ خواہش بھی رکھتے ہوں، بہت زیادہ چاہیں بھی، تب بھی ایسے نہیں ہونا کہ سب مومن ہو جائیں گے، تب بھی ایسا نہیں ہونا کہ سب مومن ہو جائیں گے۔ جو مومن ہو جائیں گے ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا، کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن نہیں ہوتے، قرآن کہہ رہا ہے وہ تو مومن ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور کوئی بھی اکثر لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور بس نہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان بھی رکھتے ہیں ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کبھی نیک کام کرتے ہیں، کبھی برے کام کرتے ہیں۔ جس لمحے میں برے کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایمان سے عاری ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے، ایک گناہ مجھے معلوم ہو یہ گناہ ہے اور پھر اس کا ارتکاب بھی کر لوں تو اس لمحے میں کیا مومن ہوں میں؟ نہیں، اس لمحے میں مومن نہیں ہوں، ایمان سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ خوب خدایا تو نے مجھے کیوں بنایا؟ خداوند متعال ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے آپ کو مقام توحید تک، تمام انبیاء ایک ہی مقصد لے کے آئے، سارے موحد ہو جائیں۔ تمام تر کی رسالت اور تمام کا پیغام یہی تھا، کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے، سب یہی کرتے رہے۔ خوب، اگر یہ ہماری زندگیوں کا ہدف ہے اور پھر ہم ایمان لاتے بھی ہیں اور پھر بھی مشرک رہتے ہیں، تو خدایا کیا آپ ایسا ایمان ہم سے قبول کر لیں گے؟ میں مومن بھی ہوں اور مشرک بھی ہوں، کیا آپ نے اس کے لیے مجھے بنایا ہے؟ تو خداوند متعال ارشاد فرمائے گا نہیں، ایسا نہیں، یعنی ملاوٹ والی چیز نہیں چاہیے، تو مومن بھی ہو اور مشرک بھی، یہ نہیں چاہیے۔ قرآن کی متعدد آیات کہتی ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خدا نے حکم دیا ہے کہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت ہو۔ خلوص اور اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ شرک سے پاک، اس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، شرک سے پاک، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کوئی بھی چیز اس میں سوائے خداوند متعال کے نہ ہو، صرف خداوند متعال مد نظر ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ قیامت میں کس کو امن ملنا ہے؟ قیامت میں کون بچ جائے گا؟ تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ بچیں گے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے آمیختہ نہیں تھا۔ ظلم یعنی وہی شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن وہ ہوگا جس میں نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہ امان میں ہوگا جو آئے گا تو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کے آئے گا، یعنی ایک ایسی روح جس میں کوئی شرک نہ ہو، شرک سے پاک روح، قلب سلیم، قلب سالم بھی نہیں، قلب سلیم جس میں ذرہ برابر شرک نہ ہو، صرف وہ لوگ امن میں ہوں گے۔ خوب خدا، اگر ہمیں یہاں تک آنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی شرک آمیز نہ ہو، ہماری کوئی بات بھی شرک آمیز نہ ہو، تو خدایا ہمیں وہاں تک لے جانے کا کوئی رستہ تو بتلاتا۔ خدا کوئی ہو جو ہمیں وہاں تک لے جائے، تو خدا کیا جواب دے گا؟ خدا کہے گا میں نے دو قسم کی حجتیں بھیجی ہیں، ایک ہے حجت ظاہری اور ایک ہے حجت باطنی، ایک ہے تمہاری اپنی عقل اور ایک ہے رسول، انبیاء، اور
اوصیاء، اولیاء، آسمانی کتابیں، یہ سب کی سب کہاں لے جائیں گی؟ ایسے مقام پر جہاں تم سوائے ایمان کے اور دل میں کچھ نہیں رکھتے ہو گے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ ایمان کے بہت نچلے درجے کو کہتے ہیں، جہاں پر آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایمان اس سے بہت بلند، یا اس کے اور مراتب ہیں جو اس عقیدے سے بلند ہیں۔ وہاں پر ایمان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، عقیدے میں تو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا۔ جب انسان کے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور ان کانسیپٹس پہ یقین ہوتا ہے۔ ایمان اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی جائےگاہ عقل بشری نہیں ہے، دل انسان ہے۔ انسان کا دل جو مومن ہوتا ہے، روح ہے جو مومن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ خیر، ایک گفتگو ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس توجہ ہو گئی، کیونکہ کار رسالت تمام ہو گیا، لہٰذا کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ کار نبوت تمام ہو گیا، لہٰذا کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا نے انبیاء کو اور رسولوں کو صرف ایک عنوان نبی اور رسول ہونا تو نہیں دیا تھا، ایک ان کی ذمہ داری ہدایت بھی لگائی تھی۔ آج بھی اس کی ضرورت باقی ہے۔ خوب قرآن کیوں نہیں ہو سکتا وہ؟ تو حضرت ہشام کا، امام صادق علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون تھا نبی کے زمانے تک، جو مجھے یاد ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کون تھا نبی کے زمانے تک جو تمام امت کو جوڑ کر رکھے اور کوئی بھی اختلاف نہ کر پائے اور اپنے مقصد کو حاصل کرے؟ انہوں نے کہا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن۔ کہا قرآن کے موجود ہونے کے باوجود کیا اختلاف نہیں ہے امت میں؟ کیا نہیں پہنچ گئے؟ نہیں ہے۔ کہا تم بتاؤ کون ہے؟ تو کہا وجود امام ہے۔ اگر کوئی رجوع کرے تو وہ اپنے مقصد حیات تک پہنچے گا، لیکن اگر رجوع نہ کرے تو اس میں امام کا قصور تو نہیں ہوگا، قصور تو اس کا ہوگا۔ خیر، قرآن سے متعلق گفتگو میں پچھلے سال کر چکا، اسے نہیں دہراؤں گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس ہم کوشش کریں گے کہ امامت سے متعلق گفتگو کریں کہ اس امام نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، یہ اس عالم میں کیا کرتا ہے۔ اگر ایک الہی نظام ہے، ہمارا یہ بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چونکہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر مختلف مکاتب فکر رہتے ہیں، ہم لوگ آج تک انہی بحثوں میں رہے کہ بھئی فلاں کا حق تھا یا فلاں کا حق تھا، صرف اس بحث میں۔ اس سے آگے بڑھ کے خود امامت کیا ہوتی ہے اسے نہیں بیان کیا ہم نے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم یہ بیان کریں قرآن کی روح سے کہ امام کیسا ہوتا ہے، ساتھ یہ بھی بیان کریں امامت کیسی ہوتی ہے، امامت نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ امام لیڈر نہیں بنا، لیڈر آف دا اسلامک امہ نہیں بنا ہے، اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ نہیں ہے، تو اب کیا ہوا؟ اس کی امامت ختم ہو گئی ہے۔ اگر امامت باقی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امام کیا کر رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری شاید ہم بہتر طور سے انجام دے سکیں۔ تو میری گفتگو ان چند دنوں میں اس حوالے سے رہے گی کہ امامت اور امامت امام زمان علیہ السلام، اگر میں امامت کو سمجھوں گا تو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے، جب ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے، ظہور کا مطلب کیا ہے، وہ ظہور فرمائیں گے اس کا مطلب کیا ہے، ہم لوگ کو کیا کرنا ہے زمان غیبت میں، وہ زمان غیبت میں کیا کر کے گئے ہیں۔ جب رسول ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑ کے گئے تو وہ ہمیں شتر بے مہار چھوڑ کے گئے ہوں گے؟ نہیں، ان سب چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ دیکھیے اتنی اہم ہے یہ بحث کہ پہلی شہیدہ اسلام کی اس راہ میں اپنی جان دیتی ہے، پہلی مدافعہ اس نظریے کی اور اس نظام کی جو الہی نظام ہے کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کی آقازادی ہے۔
امامت کے دفاع میں آتی ہیں. تمام ائمہ اسی نظام کو بیان کرتے رہے ہیں اور اسی نظام کی طرف بلاتے رہے. کیوں؟ سوچنا چاہیے. اس لیے کہ اس نظام کے علاوہ، امامت کے نظام کے علاوہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خداوند متعال نے کوئی اور نظام نہیں بنایا ہے اس تک پہنچنے کے لیے. اگر ایسا ہو تو ذرا سوچ کے بتلائیے کہ شیطان کس کام پر، کس چیز پر حملہ کرتا ہوگا؟ وہی چیز نا جو ہمیں خدا تک لے جا سکتی ہے. لہٰذا شیطان اور اس کے گماشتے بھی اسی پر حملہ کرتے رہے اور اہل بیت بھی اسی کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اس لیے اپنی ذات کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس لیے کہ لوگ اس در پہ آئیں گے تو خدا سے متصل ہو جائیں گے. لوگ اس در پر آئیں گے تو خدا سے متصل ہو جائیں گے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کا ایک اثر یہ ہے، روایت میں آیا ہے کہ خداوند متعال نے انہیں یہ انعام دیا کہ باقی تمام ائمہ امام حسین کی نسل میں سے ہوں گے. ہم اس امام کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے تم شہید کر دیے جاؤ گے. پھر ساتھ یہ بتایا کہ حسین، اس شہادت کے اجر میں تمہیں ایسے درجات عطا ہوں گے جو شہادت سے پہلے نہیں ملیں گے. خود جب ودا کر رہے تھے اس وقت بھی نانا کی زیارت کی تھی مدینہ میں، کہہ رہے تھے نانا مجھے اپنے پاس رہنے دو، یہاں سے نہ جانے دو. رسول پاک نے کہا ان لک لدرجات لا تنالها الا بالشہادہ. حسین، اس شہادت کے نتیجے میں خدا تمہیں جو درجات دے گا وہ شہادت سے پہلے نہیں ملیں گے. وہ درجات کیا تھے؟ ایک یہ کہ تمام دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے سوائے تربت امام حسین علیہ السلام کے. ایک یہ کہ ایک جگہ کائنات میں قبہ امام حسین علیہ السلام، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے دعا سیدھی خداوند متعال کی بارگاہ میں جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. ایک یہ کہ مولا کی نسل سے سارے ائمہ ہیں. ایک یہ کہ کوئی مومن مولا کی زیارت کے لیے جائے تو اس کے جانے اور واپس آنے کے دن اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے. آپ سوچیں تو باقی ائمہ علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں نہیں نقل ہوئی ہیں. بعض ایسی خصوصیات ہیں جو سب کی ہیں، لیکن بعض خصوصیات امام حسین علیہ السلام کی ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ کو اختیار ہے حائر امام حسین علیہ السلام میں یا کامل نماز پڑھیں یا مسافر ہیں تو آدھی پڑھیں، قصر پڑھیں. حائر یعنی 3 میٹر کا فاصلہ زری ہے امام حسین علیہ السلام سے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے اس کام کے نتیجے میں خداوند متعال نے اس دین کو باقی رکھا ہے. اس دین کو ضرورت تھی وجود میں آنے کے لیے ایک علت کی، علت معدہ کی، جو کون تھا؟ رسول خدا. اور اس کو باقی رہنے کے لیے بھی ایک علت کی ضرورت تھی. وہ کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام جو حفاظت کرتے ہیں اس دین کی. کس قدر عزیز ہوگی یہ شخصیت. مقاتل کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام آتے تھے تو رسول پاک امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے اوپر سے لے کے نیچے تک بوسے دیتے تھے. ایک دن خود امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نانا مجھے اتنے بوسے کیوں دیتے ہو؟ کہا اقبل مواضع السیوف. حسین جہاں تلواروں نے چلنا ہے میں وہاں بوسے دے رہا ہوں. خود بھی کہہ رہے تھے جس وقت زخموں سے چور ہو چکے تھے، سر شگافتہ تھا، پیشانی پھٹ چکی تھی، اپنا ہی خون آنکھوں میں آیا ہوا تھا، آنکھیں کھولی نہیں جا رہی تھی، خون سے بند ہو گئی تھی، طاقت نہیں تھی جسم میں. اتنے میں محسوس کیا سینے پہ کوئی بھاری چیز رکھی گئی. آنکھ کھولی، کہا تو کون ہے؟ تو نے وہاں قدم رکھا ہے جہاں رسول خدا بوسے دیتا. میں قربان ہو جاؤں آپ کو. تو کون ہے؟ تو نے وہاں قدم رکھا ہے جہاں رسول بوسے دیتے تھے.
کہا میں شمر ہوں. کہا مجھے جانتا ہے؟ میں تعجب کرتا ہوں اس ملعون کو معلوم تھا کیا جواب دوں گا تو زیادہ امام کو تکلیف ہوئی. کہا میں جانتا ہوں تم زہرا کے بیٹے ہو. اوپر سے لے کے نیچے تک بوسے دیا کرتے تھے. جس وقت ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے رسول خدا نے حضرت اسماء سے کہا حسین کو لائیے. سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. لایا گیا, ہاتھوں پہ دیا تو گریا شروع کیا. گریا کر رہے تھے تو پوچھا مولا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جبرائیل آئے ہیں, کہہ رہے تمہارا بچہ 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا. لیکن عجیب جملہ کہا اسماء ابھی زہرا کو نہ بتانا. ماں کیسے برداشت کرے گی؟ کہا ابھی بی کو نہ بتانا. بعض روایتوں میں آیا ہے, دیکھیے جس وقت بچے کو حمل کرتی ہے ماں, جس وقت بچہ متولد ہوتا ہے اس دنیا میں آ جاتا ہے, ماں کو تمام دکھ بھول جاتے ہیں, دردیں بھول جاتی ہیں جیسے ہی ہاتھوں میں آتا ہے. جناب زہرا کہہ رہی تھی بابا یہ عجیب بچہ ہے, اسے ہاتھوں میں لیتی ہوں تو پورا وجود غم سے بھر جاتا ہے. مولا مجھے خوشی نہیں ہوتی. جناب رسول خدا نے کہا فاطمہ تیرا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا, اور وہ لوگ قتل کریں گے جو میری شفاعت کی توقع رکھتے ہیں, میری شفاعت نہیں ملے گی انہیں. ایک مرتبہ کہا مولا اگر میرا بچہ مارا جائے گا تو کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا. کہا اچھا بابا علی مرتضیٰ تو ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا اچھا بابا میں تو ہوں گی نا؟ کہا نہیں بی بی آپ بھی نہیں ہوں گی. کہا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کہا بی بی خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے اس کے بوڑھے ساتھیوں پہ گریا کریں, جس کے جوان اس کے جوانوں پہ گریا کریں گے, جس کے بچے اس کے بچوں پہ گریا کریں گے. ایک مرتبہ گھر کے باہر سے جا رہے تھے, امام کی رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ ممبر سے خطبہ دے رہے تھے, اصحاب کی توجہ رسول خدا کی طرف تھی. ایک مرتبہ خطبہ چھوڑا دوڑتے ہوئے گئے. لوگوں نے شاید کہا مولا آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. کہا مجھے کچھ نہ کہو, میں نے حسین کو گرتے دیکھا تھا, گھر میں روتے دیکھا تھا تو گھر چلے گئے تھے. کہہ رہے تھے فاطمہ میرے بیٹے کو رونے نہ دیا کر. میں کہوں گا اے رسول خدا آپ سے نہ دیکھا گیا حسین کو ٹھوکر لگے اور گر جائے, آپ سے نہ دیکھا گیا مولا روتے ہو. آئیے کربلا آئیے, حسین جوان کا لاشا اٹھانے جا رہے تھے. کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, آواز دے رہے تھے یا علی یا علی, یا بابا کو آواز دے رہے تھے یا جوان نہیں مل رہا تھا. مولا آپ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا گیا تھا, عباس کا لاشا اٹھانے گئے زور زور سے رو رہے تھے. مولا آپ سے آپ کے بیٹے کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا. صرف رسول سے نہیں فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے امام حسین کا گریہ. کس جگہ پر؟ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے ظاہری طور پر جاتی ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن و امام حسین روتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں. کیا آواز دے رہے ہوں گے؟ بابا بابا ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. وہ خیبر اکھاڑنے والے علی منہ کے بل زمین پر گر گئے, بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ ہوش میں آئے, گھر تشریف لائے, سرہانے بیٹھے. کہا بی بی مجھ سے باتیں کرو, علی آیا ہے, اگر باتیں نہ کی میں مر جاؤں گا. بعض لوگوں نے کہا بی بی نے رجعت کی وصیتیں کی, علی مجھے رات میں غسل دینا, علی مجھے رات میں کفن دینا, علی خود دفن کرنا. ایک عجیب وصیت کر دی, علی
میری قبر سے جلدی اٹھ کر نہ جانا. کیوں؟ علی تمہیں معلوم ہے نا تمہاری تلاوت کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے. وصیتیں کر دی. رات کے وقت میں امام غسل دے رہے ہیں, حضرت اسماء سے کہہ رہے ہیں بی بی آہستہ رو, اگر ہم روئیں گے تو حسین روئیں گے, حسن روئیں گے, بیبیاں روئیں گی, آہستہ رو. نہ جانے کیا دیکھا, ایک مرتبہ اپنی ٹیک دیوار سے لگائی, اونچی اونچی آواز سے گریہ کیا. حضرت اسماء نے کہا مولا مجھے منع کرتے تھے, خود گریہ کر رہے ہو. کہا بی بی میری آقا زادی اپنے زخم سے چھپا گئی. جنازہ تیار ہوا, کفن دے دیا گیا, لایا گیا. کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے جدا ہو لو. روایت کے جملے ہیں, دونوں بچے دونوں طرف سے بڑھے, بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ باہر آئے, بچوں کو آغوش میں لیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, آواز آئی ہاتھ کی, علی بچوں کو جدا کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں سے نہیں دیکھا جاتا. حسین گریہ کرے, فرشتوں سے نہیں دیکھا جاتا. میں کہوں گا اے فرشتوں ذرا سوچ کے بتاؤ, یہاں ماں کی لاش سے چھوٹے چھوٹے بچے لپٹے ہیں, جب انہیں جدا کریں گے علی تو کیسے جدا کریں گے؟ پیار سے جدا کریں گے, کہیں گے حسن ادھر آ جاؤ, صبر کرو, حسین صبر کرو, زینب ام کلثوم صبر کرو. لیکن تم سے دیکھا نہیں جا رہا. کوئی ان بچوں کو تماچے مارے گا, کوئی ان بچوں پہ حملہ کرے گا نہیں, لیکن تم سے نہیں دیکھا جاتا. ذرا سوچ کے بتاؤ اس دن کیا حال ہوگا جب ایک چھوٹی سی بچی بن میں, بیابان میں تماچے کھانے کے بعد زخمی کانوں کے ساتھ آواز دیتی جا رہی ہوگی بابا بابا. ایک ایسی لاش سے آ کے لپٹے گی جس کے تن پہ سر نہیں ہوگا, جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے, جس کی پسلیاں ٹوٹ